سورت یونس، یہ سورت مکی ہے، اس کی 109 آیات ہیں. یہ ان سورتوں میں سے ہے جن کی 100 آیات ہیں. واصلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں اور مجھے زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، اور انجیل کے بدلے میں مثانی، یعنی جن میں آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں. اور مجھے مفصل صورتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سورت محمد سے اخیر تک کے ساتھ فضیلت دی گئی. ترتیب کے اعتبار سے 10 نمبر صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 51 نمبر صورت ہے. نام اس کا یونس اس لیے کہ اس میں حضرت یونس کا واقعہ بیان ہوا ہے. یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو کسی نبی کے نام پر رکھی گئی. اس میں قرآن کے معجزے سے متعلق 5 چیلنج والی آیات میں سے ایک شامل ہے. اس میں الحق کا لفظ 21 بار دہرایا گیا ہے. یہ واحد صورت ہے جس میں فرعون کے ڈوبتے وقت کہے گئے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. تو سورت توبہ کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر ہوا، اور یونس کا آغاز بھی انہی کے ذکر سے ہوتا ہے. سورت توبہ میں بیان ہوا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو منافقین کیا کہتے ہیں، جبکہ سورت یونس میں آیا کہ کفار قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. حکمت والی کتاب دانائی اور حکمت سے بھری ہوئی، اس میں کوئی خطا نہیں، نہ کوئی عقل کے خلاف بات ہے اور نہ ہی کم درجے کی کوئی چیز ہے، اور انتہائی محکم اور مضبوط بھی ہے. اگر کوئی اس کتاب کی طرف توجہ نہیں کرتا تو حکمت سے محروم رہ جائے گا.
کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو خبردار کیجیے، اور جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے سچا مرتبہ ہے۔ لیکن کافروں نے کہا یہ شخص تو یقیناً کھلم کھلا جادوگر ہے۔ تو یہ تھا مشرکین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کہ یہ شخص جو ہم جیسا ہی ہے، ہماری جیسی زندگی بسر کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، وہ اللہ کا رسول بن گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جو بشر اللہ دینا کی بات کی گئی ہے نا، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ آپ کو خوشخبری دے کسی بات کی تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے، تو جب اللہ بندے کو کسی چیز کی خوشخبری دیتا ہے تو پھر وہ بندے کے لیے کتنی بڑی خوشی کا مقام ہو سکتا ہے۔ اور یہ خوشخبری کس کے لیے؟ بلند مقام کی، قدم صدق، جو ایمان لے آئے اور جو نیکیوں میں قدم آگے بڑھائے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں، وہی اللہ تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے اسے قبول کرتے ہو یا نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ عبادت جو ہے نا، وہ ہر چیز میں اللہ کی پسند دیکھنے کا نام ہے، یعنی اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن اپنی جگہ ہے، لیکن عام روزمرہ زندگی میں ہر وہ کام جو آپ اللہ کی پسند کا کر رہے ہیں وہ آپ کی عبادت شمار ہوگا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ لہٰذا زندگی کے ہر لمحے کو ناپتے تولتے رہنا چاہیے کہ اس میں جو اس وقت بھی کام ہم کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت گرم پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور کیا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ اللہ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور جو بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ چاند اور سورج کی گردش سے ہی دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، انہی سے ہمیں دن کی اور رات کی روشنی حاصل ہوتی ہے، انہی سے موسم بنتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں۔ جن دنوں میں چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں پھلوں میں رس تیزی سے بڑھتا ہے، اور اگر کم ہوتی ہے تو وہ رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں چاروں طرف پھیلا رکھی ہیں، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان سے کیا سبق لیتے ہیں اور کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، یعنی اللہ کی ملاقات کو بھول گئے، دنیا پہ راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ تو آخرت کے منکروں کی 4 صفات بتائی گئی ہیں کہ اللہ سے ڈرتے نہیں، اس کی ملاقات کا یقین نہیں، دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، تیسرا مطمئن ہے، چوتھے یہ کہ اس کی نعمتوں پر غور و فکر نہیں کرتے، ان سے غفلت برتتے ہیں۔ اور نیک اعمال وہی کر سکتے ہیں جو آخرت کی جواب دہی پر یقین رکھتے ہوں، کیونکہ آخرت کو بھلانے سے ہی غفلت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کمائی کی بدولت جو یہ کیا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا۔ یہ ہے ایمان کا فائدہ، یعنی ایمان کی برکت سے دنیا میں صراط مستقیم ملتا ہے اور آخرت میں جنت ملتی ہے۔ راحتوں والے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ان کی پکار ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی دعا اس میں سلام ہوگی، اور ان کی آخری پکار ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين اور اگر اللہ لوگوں کے لیے شر کا معاملہ کرنے میں اسی طرح جلدی کرتا جیسا کہ وہ خیر مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مقررہ مدت پوری کر دی گئی ہوتی، لہٰذا جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تکلیف مانگتے ہیں اپنے لیے، میں مر جاؤں، یہ بچوں کا ستیہ ناش ہو جائے، فلاں ایسے ڈوب جائے، بیڑا غرق ہو جائے، بد دعائیں وغیرہ کرتے ہیں۔ یعنی انسان جیسے خیر کی دعائیں مانگتا اور چاہتا ہے جلدی قبول ہو جائے، ایسے غصے میں بد دعائیں بھی بڑی جلدی کرتا ہے۔ انسان کی کمزوری بتائی گئی ہے، تو ہمیشہ بد دعائیں دینے سے بچنا چاہیے۔ اللہ لوگوں کو فوری طور پر نہ پکڑ کر سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنی کربٹ کے بل یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے ہر حال میں۔ پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو وہ یوں چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی تھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا، اجنبی ہو جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے۔ اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے، اور یہ اکثر انسانوں کا یہی وتیرہ ہے یا شیوا ہے، یعنی بیماری یا تکلیف میں اللہ اللہ، اور جب ٹھیک ہوئے تو پھر وہی کچھ شروع کر دیا جو پہلے کرتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم قوم کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ظلم کرنا خود اسی انسان پر مصیبتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی جو قومیں ہلاک ہوئیں انہوں نے ہلاکت کے دروازے خود اپنے اوپر کھولے ظلم کر کے۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا، کیوں؟ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں
تو ایسے لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو. کہہ دیجئے میرے لیے تو ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں. میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ دیکھیے کہ لوگ کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے تو وہ کہتے کہ اس قرآن کو بدل دو، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یا یہ باتیں ہمیں بڑی چبھتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور لے کر آؤ. تو بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت نہیں تھی کہ وہ ایک حرف کی بھی تبدیلی اپنے پاس سے کریں، کچھ بھی بدل نہیں سکتے تھے. ابھی میں جب آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں تلاوت تو میں راؤنڈ لے رہی ہوتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہر ایک کے آگے الگ الگ مصحف کھلا ہوتا ہے. کسی کا کوئی ڈیزائن ہے، کوئی سائز ہے، کوئی فونٹ ہے، کچھ ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ اتنے سارے لوگ بیٹھ کے ایک چیز سن رہے ہیں الگ الگ مصحف سے، جو کوئی کہیں سے چھپا ہے، کوئی کہیں سے چھپا ہے، اور وہ ان میں سے ایک بھی آ کے یہ نہیں کہتا کہ یہ دیکھیں جو پڑھا گیا اس سے تو فرق ہے. یہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور قرآن کے معاملے میں الحمدللہ آج بھی مسلمان بہت احتیاط کرتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور جو جتنی بڑی ہستی کا کلام ہوتا ہے نا اتنا ہی قابل احترام ہوتا ہے، اور اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں. لیکن یہ قرآن کو اتنا لائٹلی لیتے، کہتے اس قرآن کو بدل دو. کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا. اس سے پہلے بھی میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو ہم جاہل ترین لوگ ہوتے، ہمیں بہت سے حقائق کا پتہ ہی نہ ہوتا. پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور بلند تر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. تو قرآن کا پیغام کیا ہے کہ لوگوں کو شرک سے خبردار کیا جائے. اور آپ دیکھیے کہ یہاں کس طرح وہ اپنی بات بدل دیتے. پوچھتے وہ بتوں کو ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرو تو وہ کہتے کہ یہ تو بس سفارشی ہیں ہمارے، ہم ان کو نہیں پوچھتے، ان کی سفارش چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار کرتا ہے. اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو یقیناً ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ انسانیت کی ابتدا جو ہے نا وہ توحید سے ہوئی تھی، اور کفر اور شرک جو ہے یہ بعد میں آئے ہیں. آدم علیہ السلام مسلمان تھے، ان کی اولاد مسلمان تھی، بہت عرصے تک دنیا میں صرف توحید رہی. پھر آہستہ آہستہ خرابیاں پیدا ہوتی گئی، اس کی بھی تفصیلات کتابوں میں ملتی ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ جب تک انسان قرآن اور سنت کو اپنی ہدایت کا معیار بناتا ہے، دل بھی وہاں ہم جڑے رہتے ہیں، اور مسلمان ایک اسٹرانگ نیشن بن کر اسٹرینتھ حاصل کر کے دنیا بھر میں خیر پہنچا سکتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ تو کہہ دیجئے بے شک غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقے سے معجزات طلب کرتے تھے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ
فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون और जब हम लोगों को रहमत का मजा चखाते हैं उस मुसीबत के बाद जो उन्हें पहुंची थी तो वो फौरन हमारी आयत के बारे में चालें चलने लगते हैं। कह दीजिए अल्लाह तदबीर करने में ज्यादा तेज है, बेशक हमारे भेजे हुए फरिश्ते लिख रहे हैं जो चालें तुम चल रहे हो। यानी लोग जब अल्लाह से बेखौफ होते हैं तो फिर हर किस्म के गलत काम करने लगते हैं, हत्ता के अल्लाह की आयत के बारे में चालें चलते हैं। इंसान को याद रखना चाहिए कि हर जुल्म और ज्यादती का वबाल वापस इंसान पर ही पलट कर आता है। इसलिए नेमतें पाकर इतराए नहीं, अल्लाह के मुकाबले में ना आए और अल्लाह के कलाम को नीचा ना दिखाएं। वही है जो तुम्हें खुशकी और समुन्दर में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो और वो उन्हें लेकर उम्दा हवा के साथ चल देती हैं और ये उससे खुश होते हैं कि यकायक उन कश्तियों पर शदीद हवा आ जाती है और हर तरफ से मौजें उन्हें घेर लेती हैं और ये समझ जाते हैं कि इन्हें घेर लिया गया है। तो उस वक्त ये दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए उसी को पुकारने लगते हैं कि अगर तूने हमें इस मुश्किल से निजात दे दी तो हम जरूर शुक्रगुजारों में से हो जाएंगे। क्योंकि तौहीद इंसान की फितरत में रख दी गई है, इसलिए जब वो इंतहाई मजबूर होता है तो सारे सहारे छोड़कर
صرف اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تب وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، بے شک تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کرتے رہے۔ یاد رکھیے 3 چیزیں جو انسان پر واپس پلٹ کر آتی ہیں، ان میں سے ایک ظلم ہے۔ جو شخص کسی پہ ظلم کرتا ہے وہ دنیا میں ہی اس کا نتیجہ دیکھتا ہے۔ دوسرا چالاکی اور دھوکہ ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور تیسرے وعدہ خلافی، فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ۔ بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گھنی ہو کر مل جل گئی، جس میں سے انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑ لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر پوری طرح قادر ہیں، تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو ان آیات میں بیسیکلی دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے اور وہ ذکر کر کے جنت کی ترغیب دی گئی ہے، اور پھر یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ سلامتی اسلام کے ساتھ ہی ہے، اور جنت کو بھی دارالسلام کہا گیا ہے، اور دارالسلام تک پہنچنے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اس کی روشنی میں یہ راستہ طے کرو۔ اور پھر یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو ہدایت بھی اسی سے مانگنی چاہیے، اور اگر مل جائے تو غنیمت سمجھ کر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے احسان کی روش اختیار کی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنتیوں کے لیے جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ کا ایک اور وعدہ پورا ہوگا، اور وہ اس کے دیدار کا ہوگا۔ اور ویسے بھی اللہ جب عطا کرتا ہے نا تو حیرت انگیز عطا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں اللہ کے دیدار کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور روزانہ کی دعاؤں میں کم از کم ایک دفعہ ضرور یہ پڑھیں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، کسی وقت جو وقت مقرر کریں کہ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اور اللہ کے چہرے کی خاطر پھر حرام سے بچنا چاہیے اور سجدوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی کا بدلہ اسی کی مانند ہوگا اور ان پر ذلت چھا جائے گی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے گویا رات کے سیاہ ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہوں، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام پھر کیا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں دنیا میں اللہ کی بات مان لینے پر کتنی تکلیف آ جائے گی تمہیں۔ قیامت کے دن مجرموں کے چہروں پر سیاہی اور ذلت ہوگی، دنیا میں بھی وہ کسی نہ کسی طرح انسان کی ریفلیکٹ کر جاتی ہے جو غلط کار انسان ہوتا ہے۔ اور جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ان سے کہیں گے کہ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم اور تمہارے شریک، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی معبودوں میں سے کچھ چیزیں بے جان ہے نا، تو ان کو یہاں تو کچھ بولنا آتا، لیکن کل قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، وہ معبود تو ان کا انکار کر دیں گے۔ وہاں ہر نفس جانچ لے گا جو اس نے پہلے کیا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے، اور ان سے کھو جائے گا جو کچھ یہ گھڑا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن مشرکین کی حقیقت حال سامنے آ جائے گی، ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ کر خود ہی اپنے انجام کو جان لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اچھا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا